اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ محمد و آل الطاہرین علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم وبرکاتہ۔ دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پر مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ موضوع کے دوسرے مرحلے کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس مرحلے پر ہم نے کل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں دعا کن جگہوں پر ہونی چاہیے ان کا بیان شروع کیا تھا۔ کل میں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ دعا مسجد حرام خانہ کعبہ میں اگر کی جائے تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ مکان اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اگر ان جگہوں کے اوپر ان جگہوں کی نسبت سے دعا کی جائے تو میں قبول ہوتی ہے۔ آئیے مزید ہم کچھ جگہوں کا اشارہ کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ موضوع بہت وسیع ہے، اور اس وسعت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اور میں چاہوں گا کسی دن دو جگہوں کا بیان بھی خدمت اقدس میں کر دوں تاکہ یہی کہیں نہ کہیں فائدے کا سبب ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو انسان خانہ تو وہ دو ہی بنیادی وجہ ہوں گی، یا تو اگر ان دونوں وجہ سے وہ جاتا ہے خانہ خدا کے اندر زیارت کے لیے جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کو مکے کے ساتھ میں مدینے ضرور جانا ہے۔ غور، اور یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کو عالم اسلام کے تمام فرقوں نے نقل کیا ہے، یعنی یہ شیعہ سنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تمام فرقوں نے نقل کیا ہے کہ من حج او اعتمر، جس نے بھی حج کیا یا عمرہ کیا، ولم یزرنی فقط جفانی، اور اس نے میری زیارت نہیں کی، اس نے میرے اوپر جفا کی۔ یعنی اب گویا جو انسان اس منزل کے اوپر حج کرنے کے لیے جائے گا یا عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، وہ مدینہ منورہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے ضرور جائے گا، اور ظاہر اس کو جانا بھی چاہیے۔ اب میں خدمت میں عرض کروں کہ جو جگہ زیارت حضور سرور کائنات سے مخصوص ہے، وہ جگہ بھی ان جگہوں میں شامل ہے کہ جہاں پر دعائیں بہت جلدی مستجاب ہوتی ہیں، خصوصاً حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ان جگہوں میں شامل ہے کہ جہاں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سلسلے میں حدیثیں جو وارد ہوئی ہیں ان کو میں انشاءاللہ بات میں عرض کر رہا ہوں ابھی آپ حضرات کی، اور آپ حضرات غور سے دیکھیں گے اور سنیں گے تو یقیناً آپ لوگ بہت جلدی محسوس فرمائیں گے۔ آئیے مزید اس بارے میں عرض کروں کہ حضور سرور کائنات کا روضہ مطہر، اگرچہ ان جگہوں کے ماہ مبارک رمضان میں آپ دعائیں پڑھتے ہیں، چاہے وہ دعائیں سحر ہوں یا یہ کہ اور دعائیں افتتاح وغیرہ، یہ اور جتنی دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں، اکثر دعاؤں میں ایک دعا بہت ہوتی ہے، وہ یہ کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہم مرحمت فرما کہ اس سال حج بیت اللہ کے لیے ہم جائیں۔ تو آئیے میں پہلی ابتداءً یہ دعا کروں کہ پروردگار کے وسیلے سے، اپنے حجت خدا کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں کو اور ناظرین کو اور تمام سامعین کو یہ توفیق مرحمت فرما کہ انشاءاللہ وہ اس سال حج کے لیے جائیں، اور اگر حج کے لیے نہ جا سکیں تو عمرہ ضرور جائیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے ضرور پہنچیں انشاءاللہ، تاکہ وہ کم سے کم ائمہ بقی اور حضور سرور کائنات کی زیارت، اور اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی جو زیارتیں ہیں جنت المعلا وغیرہ کی، جناب ابو طالب کی قبر مطہر، جناب عبد المطلب کی قبر مطہر، خدیجہ بنت خویلد کی قبر مطہر وغیرہ وغیرہ جو وہاں پہ جنت المعلا میں مدفون ہیں، فرمائے۔ جب آپ تشریف لے کے جائیں گے مدینہ منورہ کے اندر، تو وہاں کی خاص دعائیں اس منزل کے اوپر جو موجود ہیں وہ یہ کہ آپ جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں اذا فرغت من الدعاء عند قبر النبی، جب آپ قبر نبی کی دعا کرنے سے فارغ ہو جائیں، بہت توجہ کیجئے گا، فَأَتِّ الْمِنبر، ممبر کے نزدیک آئیں، فَامْسَحَهُ بِيَدِكَ، اور آپ اپنے ہاتھ سے ممبر کو مسح کریں، چھوئیں، غور کیجئے گا، وَخُذْ بِرُمَّانِيَتَيْهِ وَهُمَا السُّفْلَوَانِ، اور اس کے جو
جو زینے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے، اور پکڑنے کے بعد وَمْسَحْ عَيْنَيْكَ، اپنی دونوں آنکھوں کو وہاں ملائے، غور کیجیے، مسح کرے، دونوں اپنی آنکھوں کو وہاں پہ ملائے، وَوَجْهِكَ، اور اپنے چہرے کو بھی اس ممبر سے مس کرے اور کوشش کرے اس سے اپنے چہرے کو رگڑے۔ غور کی فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ شِفَاءُ الْعَيْنِ، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ممبر کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں آپ کی آنکھ کی شفا کے لیے بہت ہی غور کیجئے گا۔ اب یہاں روایت کہتی ہے کہ وَقُمْ عِنْدَهُ فَحْمَدِ اللَّهِ، اور وہاں ممبر کے قریب کھڑے ہو کے اللہ کی حمد کرے، وَثْنِ عَلَيْهِ، اور اللہ کی ثنا کرے، وَاسْأَلْ حَاجَتَكَ، وہاں کھڑے ہو کے اپنی حاجت کو بارگاہ خداوندی میں پیش، وہاں دعا مانگے۔ غور کیجئے گا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اس لئے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما بین ممبری و بیتی من ریاض الجنہ، اس لئے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ غور کیجئے گا، وَمِمْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِّن تُرْعِ الْجَنَّةِ، اور میرا ممبر جنت کے چھوٹے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ غور فرمائیے گا، یعنی گویا وہاں کھڑے ہو کے جنت کے اندر گویا کھڑے دعا بلند کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ اب جو لوگ وہاں جا رہے ہیں، یہی وجہ بھی ہے اس منزل کے اوپر پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں، ان کانت لک حاجہ، اگر تمہیں کوئی حاجت ہے، کوئی تمہاری مشکل ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں اس کو کہنا چاہتے ہو، فَجْعَلْ قَبْرَ النَّبِي خَلْفَكَ تَفَيْكَ، تو اس طرح کھڑے ہو کہ تمہارے دونوں کندھوں کے پیچھے نبی اکرم کی قبر ہو۔ غور کیجئے گا، دونوں کندھوں کے پیچھے نبی اکرم کی قبر ہو، وَاسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةِ، اور اپنا چہرہ قبلے کے رخ کرو، وَارْفَعْ يَدَيْكَ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرو، وَاسْأَلْ حَاجَتَكَ، اور اب کو طلب کرو، فَإِنَّكَ أَحْرَىٰ أَن تُقْضَىٰ انشاءاللہ، اس لیے کہ اس منزل کے اوپر جو بھی دعائیں آپ بارگاہ خداوندی میں کریں گے، تمام دعائیں اللہ سبحانہ تبارک و تعالی مکمل فرمائے گا، بر لائے گا، اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ امام صادق کے جملے ہیں، مخبر صادق کے جملے ہیں، ابن رسول کے جملے ہیں، وصی رسول کے برحق ہے۔ غور کیجئے گا آپ یہ اس منزل کے اوپر کہ اگر آپ دعا کرنا چاہتے تو حضور سرور کائنات کے روضہ اب وہاں کے کچھ خاص آداب ہیں۔ اب جو لوگ، میں دعا کر رہا ہوں پروردگار مجھے بھی توفیق میسر، آپ کو بھی توفیق میسر ہو کہ ہم لوگ عمرے کے لیے جائیں اور زیارت قبر نبی کے لیے جائیں۔ اگر یہ توفیق میسر ہوئی تب خصوصی میری ان گفتگو کو یاد رکھیے گا، خصوصی آداب ہیں وہاں کے لیے۔ ہر فرد اس منزل کے اوپر ایسا نہیں کہ یوں ہی منہ اٹھائے اور چلا جائے، نہیں نہیں نہیں، آداب، کیا آداب ہیں؟ فرماتے ہیں اذا دخلت المسجد، جب تم مسجد نبوی میں داخل ہو، ان تقیم 3 ایام، تو اگر ممکن ہو سکے تو وہاں 3 دن رکو، وہاں تمہارا قیام 3 دن ہونا چاہیے، تم کوشش کر کے 3 دن۔ کون سے 3 دن؟ فوراً کوشچن مارک لگتا ہے، سوال نشان آتا ہے، کون سے 3 دن؟ کون سے 3 دن رہیں؟ فرمایا الاربعاء والخمیس والجمعہ، ایک بدھ کا دن، ایک جمعرات کا دن، اور ایک جمعے کا دن۔ ان 3 دن اگر ہو سکے تو آپ وہاں قیام فرمائیے۔ اب ظاہر ہے کہ 3 دن یہ مخصوص دن ہے، اگر فرض کیجئے کوئی ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہے، مطلب سیٹرڈے سنڈے کو پہنچ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، رہ سکتا ہے، لیکن ان 3 دن خاص طور کے اوپر کے اندر وہ رہے، بدھ کا دن، جمعرات کا دن اور جمعے کا دن۔ غور کیجئے گا، فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنبَرِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانِ الَّتِي تَلِيَ الْقَبْرِ۔ اب دیکھیں جب ممبر وہاں جائیں گے، جو پرانی اولڈ مسجد ہے اور حضور سرور کائنات کا روضہ مطہر ہے، وہاں بہت سارے استوانے ہیں، اس میں ستون ہیں بہت سارے، اور بہت سارے ستون جو ہیں ان ستونوں کے نام ہیں۔
جو پرانی مسجد ہے حضور سرور کائنات کے زمانے کی، تو مختلف استوانے پلر ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں. تو فرماتے ہیں آپ قبر اور منبر کے درمیان میں روز نماز پڑھیں. کہاں پڑھیں؟ اس استوانے کے اس پلر کے نزدیک جو بالکل قبر سے ملا ہوا ہے، وہاں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں. فَتَدْعُ اللَّهَ عِنْدَهَا، وہاں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. بدھ کے روز غور کیجئے گا. وَتَسْأَلُهُ كُلُّ حَاجَةٍ، كُلَّ حَاجَةٍ، اور جو بھی آپ حاجت رکھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں طلب کریں. آخر او دنیا، چاہے اس حاجت کا تعلق آپ کی دنیا سے ہو چاہے آپ کی آخرت سے ہو. آپ وہاں بدھ کے روز جو پلر بالکل حضور کی قبر کے نزدیک ہے اور قبر کے منبر کے درمیان میں ہے، اس استوانے کے نزدیک، اس پلر کے نزدیک آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور جو چاہیں آپ دعا کیجئے، چاہے وہ دعا دنیا سے متعلق ہو چاہے آخرت سے متعلق ہو. غور کیجئے گا. نیکسٹ ڈے آ جائے، دوسرا دن آ جائے، یعنی کہ اب دن کون سا ہوا بدھ کے فون بعد؟ جمعرات. رات کا دن آ جائے، عند استوانۃ التوبہ، اب آپ جا کے نماز پڑھیں گے اس استوانے کو، جس استوانے کو توبہ کہا جاتا ہے، یعنی جس پلر کو پلر توبہ کہا جاتا ہے، جس ستون کو ستون توبہ کہا جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں گے. وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ عِنْدَ مَقَامِ النَّبِيِّ، اور جمعے کے دن وہاں نماز پڑھیں جو حضور سرور کائنات کا مقام کہلاتا ہے. محراب حضور سرور کی، وہاں نماز پڑھیں آپ. مقابل الاسطوانہ الکثیر الخلوق پہ استوانہ پلر ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں جو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فَتَدْعُ اللَّهَ عِنْدَهُنَّ لِكُلِّ حَاجَةٍ، ان دونوں پلر کے پاس جو بھی آپ حاجت، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، ان کو آپ اللہ کی بارگاہ میں بعنوان دعا پیش کریں. وَتَصُومْ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ، اور ان آپ وہاں پہ روزہ رکھیں. یعنی یہ کام روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اب وہاں جا کے آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو وہاں پہ جا کے دعا کرنی ہے. یعنی کہ یہ اس منزل کے اوپر میرے اور آپ کے چھٹے امام نے سلیقہ دعا بتایا، مقام دعا بتایا کہ آپ کو دعا کہاں کرنی ہے اور کس طرح سے انجام دینی ہے. اب فرماتے ہیں کہ جو تم دعا کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. ناممکن ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو سکیں. غور فرمائے اس منزل کے اوپر. اور یہی وجہ بھی ہے کہ ایک انسان اگر یہاں پر آنے کے بعد غور کرے اور اس مقام کو کرنے کی کوشش کرے، ظاہر ہے کہ اس بات کو قرآن مجید کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور تم اپنی تمام گناہوں کو حضور سرور پہنچو اور جا کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، سرور کائنات سے مخاطب ہو کے کہو یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس میں حاضر ہوئے ہیں اور اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری شفاعت بارگاہ خداوندی میں کریں، ہماری طرف سے آپ بارگاہ خداوندی میں دعا کریں، اس لیے کہ آپ کی ہوئی دعا ہمارے حق میں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ خصوصی آداب ہیں، ایسے نہیں کہ یوں ہی آپ تشریف لے جائیے. اور فرما رہے ہیں آپ یہ کہ اس منزل کے اوپر خاص طور بدھ کا دن، جمعرات کا دن اور جمعے کا دن، یہ 3 دن خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ جو شخص جائے وہ اپنے مخصوص جس طرح عرض کیا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے بدھ کے دن نماز پڑھنی ہے اس کو اس پلر کے پاس کہ جو حضور سرور کا قبر سے بالکل متصل ہے. جمعرات کے دن استوانہ توبہ کے پاس پڑھنی ہے، اور جمعے کے دن جو نماز پڑھنی ہے وہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ کے تب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. یہ معصوم نے سلیقہ آیا ہے کہ اب اگر کوئی اس حوالے سے اور ان طریقے سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. آئیے مزید دعا کرنے پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے. ماہ مبارک رمضان میں جس مہینے کے تو لیلۃ القدر کو رکھا ہے، شب قدر کو رکھا ہے، پروردگار اگر تو ہماری قسمت میں اس حوالے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بقی کی زیارت کو تو رکھ رہا ہے تو پروردگار ہمارے لیے معین فرما، تاکہ ہم جلد از جلد وہاں جا سکیں، اور وہاں جانے کے بعد تیرے نبی کی بارگاہ میں استغفار کر سکیں، اور نبی کی بارگاہ کے توسط سے تیری بارگاہ میں دعائیں کر سکیں، تاکہ جو دعا کا سلیقہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سلیقے دعا پہ مکمل طور پہ عمل کر کے تیری بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ آخر میں آپ تمام لوگوں سے پھر ملتجی ہوں کہ ہمارے آفیشیلی پیج کو لائک کیجئے، اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام احباب کو، رشتہ داروں کو اور عزیز و اقارب کو ہمارے پیج کو شیئر کیجئے، ان سے کہیں اس کو لائک کریں۔ صبح ٹھیک 11 بجے انڈین ٹائم کے مطابق اہمیت قرآن اور ماہ رمضان کے موضوع پہ گفتگو جاری ہے۔ میں ٹھیک 10 بجے انڈین ٹائم کے مطابق دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان میں گفتگو جاری ہے۔ آپ حضرات کے حالات اور آپ حضرات کے کمنٹس کا مسلسل انتظار رہتا ہے، تاکہ ان کی بنیاد پر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔